السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور سوال جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اس کا تعلق جادو سے ہونے والی اموات سے ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ یہ بات سمجھیں کہ جو انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، کسی نہ کسی ریزن ہوتا ہے۔ کوئی حادثاتی اموات سے کچھ لوگ چلے جاتے ہیں، کچھ لوگوں پر کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی اسی طرح جادو کا ہونا بھی ایک ایسے اثرات ہیں جو انسانی جسم پر پڑتے ہیں۔ انسانی جسم پر پڑنے والے اثرات کا تعلق کچھ ایسے الفاظ سے ہے جس کا انسان پر برا اثر پڑتا ہے اور اس سے نتیجتاً انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب اس طرح کے جو معاملے کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو عذاب شدید ہے، بہت سخت عذاب ہے، اور جو اس کے نتیجے میں فوت ہو جاتے ہیں وہ جس سختی سے، تکلیف سے، پریشانی سے گزرتے ہیں اس کا تو انہیں ثواب ملتا ہی ملتا ہے جس تکلیف میں وہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ انہیں ایک طریقے سے قتل کیا جا رہا ہے، انہیں کسی نہ کسی طریقے سے قتل کیا جا رہا ہے، جیسے کسی نے کسی کو زہر دے دیا۔ یہ ایک مارنے کا ایک طریقہ کار ہے جو مختلف ہے، تو نتیجتاً چونکہ وہ گناہگار نہیں تھے اور مار دیے گئے تو وہ بھی شہید حکمی کے زمرے میں آتے ہیں۔ جس طرح کوئی بھی شخص قتل کر دیا جائے اور وہ گناہگار نہیں تھا تو اس کا جو معاملہ ہوتا ہے بے گناہوں کا قتل، بیسیکلی کسی کو بے گناہ مارنے کا معاملہ ہے۔ اب جادو کو جادو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ چھپا ہوا مخفی عمل ہے، اور جادو جو ہے وہ مختلف تہذیبوں میں آپ کو مل جائے گا۔ ہمارے ہاں ہندوؤں میں جادو کا بہت زیادہ عمل دخل ہے، اسی طرح مصری وہ بھی بہت جادو کیا کرتے تھے، جس کے بارے میں ہم قرآن میں بھی پڑھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں معجزات دکھائے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، تو انہوں نے اس کو جادو سمجھا اور جادوگروں کو جمع کیا، اور بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا، سحار علیم، بڑے بڑے علم والے جادوگر جو جادو کا علم رکھتے تھے۔ اسی طرح ہمیں ایران میں بھی جادو ملتا ہے، اسی طرح ہمیں بابل میں بھی جادو کا پتہ چلتا ہے کہ بابل میں بھی جادو ہوا کرتے تھے۔ اچھا، بعض مذاہب میں جادو جو ہے وہ مذہب کے اندر داخل ہو گیا کہ انہوں نے دیکھا کہ بھی جادو سے ہم کس طرح لوگوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ انہوں نے جادو کی مدد سے لوگوں کو جو میڈیکل پرپزز کے لیے کہیں یوز کیا، کہیں عبادات کے طور پہ یوز کیا، کہ مختلف دیوی دیوتاؤں کو وہ پوجتے تو ان کو پوجنے کے لیے منتروں کا استعمال کرتے، اور ان منتروں کے ذریعے وہ پھر الٹے سیدھے مقاصد جو ہے وہ اپنے حاصل کرتے، اور پھر انہوں نے اس کو مذہب سمجھ لیا۔ انہوں نے ان چیزوں کو، ان شیاطین کو جن سے وہ مدد حاصل کرتے تھے، انہیں دیوی دیوتا بنا لیا۔ تو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ہمیشہ سے انسانوں میں رہے ہیں کہ جب وہ راہ حق سے بھٹکے ہیں انہوں نے کہیں اور جا کر اپنے چیزوں کو تلاش کرنا شروع کیا، اور نتیجتاً وہ شرک میں مبتلا ہو گئے، وہ کفر میں مبتلا ہو گئے اور دیگر معاملات۔ اسی طرح ہمیں کچھ ایسے غار بھی ملتے ہیں فرانس وغیرہ میں، جہاں پہ غار کے اندر ایک کمرہ ہے، اور اس کمرے کے اندر جو ہے وہ ہزاروں سال پرانا، پتہ نہیں اس کے اندر ایک انسان نما شے ہے، لیکن اس کے اوپر جو سینگ ہے وہ 12 سینگے کے جیسے سینگ ہیں۔ تو اس کے اندر پھر مختلف کہانیاں ہیں کہ کیا معاملہ تھا، اور یہ وہ تو جادو تو انسانوں میں رہا ہے اور ایک بڑی لمبی تاریخ ہے۔ مختلف علاقوں میں آپ چلے جائیں، چین میں چلے جائیں، کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، جادو کا عمل دخل رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے وہ شیطانی مقاصد جو انسان کے اندر جنم لیتے ہیں۔ اسی طرح وہ ہاروت اور ماروت کا قصہ بھی ہمیں قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک ایسا ٹیسٹ تھا ان لوگوں کے لیے، کیونکہ وہ اس مقام پر پہنچ گئے تھے کہ بس اب انتہا ہو گئی تھی ان کے گناہوں کی، تو ان کے لیے ایک اور ٹیسٹ آیا، اور اس ٹیسٹ میں بھی وہ فیل ہو گئے۔ تو اس کی ایک الگ تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ پھر کبھی ہم اس پر بات کریں گے، بلکہ ہم پہلے شاید بات کر بھی چکے ہیں چینل پر قصہ ہاروت ماروت کی۔
تو اب جادو میں ہوتا کیا ہے؟ جادو میں ہوتا یہ ہے کہ نیگیٹو ریز، نیگیٹو انرجی ریلیز کی جاتی ہے، شیاطین اور جنات سے مدد لی جاتی ہے۔ ان تنتروں منتروں کا مقصد ان شیاطین کو اپنی طرف بلانا ہوتا ہے، اس اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کو انہیں یہ بیچ دیتے ہیں، اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ان شیاطین کی پرستش کرتے ہیں، اور ایسے ایسے گھٹیا معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اس لیے جادوگروں میں اتنی شیطنت ہوتی ہے، ان کے چہرے جو ہے وہ مسخ شدہ ہوتے ہیں، اور ان کے اطراف و اکناف میں ایک اتنی نیگیٹو انرجی ہوتی ہے کہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کہ دیکھ کے گھن آتی ہے، روح تک کانپ جاتی ہے کہ یار یہ کتنا غلاظت ہے یہاں پہ، بہت شیطنت ہے یہاں پہ۔ اب دیکھیں نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں جو آیات سکھائی ہیں اس کا ایک روحانی اثر ہے۔ اس روحانی اثر سے انسان کے اراؤنڈ سارٹ آف کائنڈ آف ایک شیلڈ پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ جو شیطانی عمل ہے اس کا ایک نیگیٹو انرجی ہے، نیگیٹو اثرات ہیں۔ اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جادو کرنے والے نام لے کے جادو کرتے، یا چیزوں کے اوپر جادو کرتے ہیں، نتیجتاً یہ شیطانی قوتیں جو ہیں یہ نیگیٹو انرجی کی صورت میں اس انسان پر اثر ڈالتی ہیں۔ بعض دفعہ اس کے جسم میں سے کوئی چیز بھی یوز کی جاتی ہے تاکہ انہیں بتائے، کتے کو آپ کوئی چیز سنگھا دیں تو وہ اس کی طرف جاتا ہے نا، اس کو اب اس چیز کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتی ہے۔ یہی حال آپ سمجھ لیں، یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک اور ڈائمنشن کے اوپر ہو رہی ہے، کہ اس ڈائمنشن سے ایک چیز ان کو پہنچائی جائے اور وہ اس چیز کے ذریعے اس شخص تک پہنچ سکیں جس کے اوپر جادو کیا جا رہا ہے، اور اس پر جا کر اثرات ڈال سکیں۔ دیکھیں نا، ہمارے جسم پر بعض چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں، اور بعض چیزوں کے اثرات ہماری روح پر ہوتے ہیں۔ تو جادو کے ذریعے ایسے اثرات جسم پر ڈالے جاتے ہیں کہ جس سے جسم کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے، اور بعض دفعہ یہ اثرات روح تک پہنچ جاتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ جب جسم کو شدید تکلیف ہوگی تو اس کا اثر روح پر بھی آئے گا، کیونکہ روح جسم کے اندر قید ہے، اور انسان شدید تکلیف میں ہو، ایونچولی اس کی جان نکل جائے، تو جان نکلنا کیا ہے کہ روح نے جسم چھوڑ دیا، کیونکہ جسم بیکار ہو گیا ہے۔ تو ان اثرات کا جسم پر متواتر ڈالتے رہنا، کیونکہ وہ مسلسل جادو کرتے رہتے ہیں، تو اس لیے جادو کی پروٹیکشن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو آیات ہمیں بتائی ہیں، جیسے سورہ فلق ہے، سورۃ الناس ہے، سورہ البقرہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورہ الفاتحہ ہے، اس سے آپ کے اراؤنڈ ایک شیلڈ کریٹ ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ اللہ ملائکہ کو مقرر فرما کے شیلڈ کریٹ کر دیتا ہے، نتیجتاً وہ جو اثرات آ رہے ہوتے ہیں وہ ریفلیکٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں، اور اگر اثرات ہو چکے ہوں تو ان کی مدد سے وہ روحانی قوت جو ہے ان اثرات کو زائل کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اب روحانی قوت کی طاقت اگر اتنی ہے کہ وہ ان انرجیز کو جو باہر سے آ رہی ہیں غلط، ان کو اوور کم کر سکے، ان پر حاوی ہو سکے، تو یہ اسے نکال کر پھینک دیتی ہیں۔ اور اگر یہ خود ویک ہوں، کیونکہ ہر انسان کی ایک ایمانی کیفیت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، وہ ویک ہو تو پھر اس پہ کچھ اثر ڈالتی ہے، لیکن مکمل طور سے جڑ سے اکھاڑ نہیں پاتی۔ اور جادوگر جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے جادو کا اثر کم ہو رہا ہے یا ختم ہو رہا ہے، تو وہ مزید شیطانی قوتوں کی مدد لینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنا اثر بڑھا دیا جائے۔ تو یہ ایسے الفاظ کا ادا کرنا جس سے شیطانوں کو کہا جائے کہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اور وہ ایسے ہی مدد نہیں کرتے، اس کا کچھ معاوضہ ہوتا ہے جو جادوگر انہیں دیتے ہیں، اور ادھر سے لیتے بھی ہیں، ادھر سے دیتے بھی ہیں۔ اور وہ جو آپ سمجھتے ہیں نا، ایک شے جو حمزات، جسے آپ فارسی کا لفظ ہے، عربی میں سے قرین کہتے ہیں، قرین من الجن، جنوں میں سے قرین جو ملتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک جنوں میں سے قرین پیدا ہوتا ہے جو اسے گناہ کی طرف اکساتا ہے، برائی کی طرف اکساتا ہے۔ تو اس قرین جو ہے اس کی مدد سے، اسے اردو میں آپ حمزات کہتے ہیں، یہ جادوگر اپنے حمزات کی مدد سے اس کے حمزات سے کمیونیکیٹ کر کے انفارمیشن آپ کو آپ کے بارے میں بتا دیتے ہیں، یا ڈائریکٹ اس حمزات سے کمیونیکیٹ کر کے، کیونکہ وہ تو شیطانوں سے کمیونیکیشن کے چینلز کھول چکے ہوتے ہیں، وہ شیطانوں سے کمیونیکیشن کے پورٹلز کھول چکے ہوتے ہیں، تو وہاں سے وہ شیاطین سے، کیونکہ آپ کا حمزات تو آپ کے ساتھ سارا وقت رہتا ہے، اس سے انفارمیشن لے کے آپ کو دے دیتے ہیں، آپ امپریس ہو جاتے ہیں۔
کیونکہ وہ تو آپ کے ساتھ رہتا ہے سارا وقت. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے. تو یہ معاملہ ہے کہ یوں جادو کا اثر ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے جادو؟ ہوتا کیا ہے؟ ایک مخفی تنتر منتر ہیں جن سے شیطانوں کے ذریعے جو ہے وہ انسانوں کے اوپر اثر ڈالا جاتا ہے. لیکن روحانی قوتیں جب زیادہ اسٹرانگ ہوں تو وہ شیطانی قوتیں کام نہیں کرتی. اس لیے ایمان کے مضبوطی کا کہا گیا ہے. اور ایمان میں یقین کا بڑا عمل دخل ہے، بہت عمل دخل ہے. صرف زبانی کلامی نمازیں پڑھ لینا، روزے رکھ لینا نہیں، اس سے آپ کے اندر ایمان میں تقویت پیدا ہونی چاہیے. اس لیے ایمان کی مضبوطی پر کام کریں. وما علینا الا البلاغ.